نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ قرآن کریم میں یونس علیہ السلام کا واقعہ کہ یونس علیہ السلام نے جب کشتی سے چھلانگ لگائی، پانی میں چھلانگ لگا دی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گہرے پانی کی مچھلی کو کہ وہ یونس علیہ السلام کو نگل دے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ مچھلی کو صرف نگلنے کا حکم ہے، پیٹ میں رکھنے کا حکم ہے۔ مچھلی کا پیٹ یونس علیہ السلام کے لیے قید خانہ بن گیا، ان کی ہڈیوں کو تکلیف دینے کا حکم ہے، ہڈیوں کو نقصان پہنچائے یا یونس علیہ السلام کو نقصان پہنچائے نہیں، صرف نگل لیا۔ پھر وہ گہرے پانی کی مچھلی تھی، گہرے پانی میں لے گئی۔ اب یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ خیال کیجئے کہ آج کے زمانے میں کوئی شخص مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو انسان اس کے لیے کیا کوشش کر سکتا ہے بچانے کے لیے؟ یونس علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، عراق میں نینوا ایک بستی تھی اس زمانے میں، نینوا، جہاں انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہ لمبا واقعہ ہے یونس علیہ السلام۔ تو وہاں وحی کی اللہ تعالیٰ نے فنادى في الظلمات، پکارا انہوں نے، فی الظلمات، اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کی تاریکی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا یا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والا نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، سبحانک، تو پاک ہے، تو تمام عیوب اور نقائص سے منزہ ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا کی مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے، فاستجبنا له، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح سے اہل ایمان کو نجات دیتے رہیں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص بھی اپنے کسی معاملے میں ان کلمات کے ساتھ، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ قرآن کہتے ہیں فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو یقیناً مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ اللہ کے ذکر میں کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، اندازہ کیجئے کتنی بڑی مصیبت ہے جس میں یونس علیہ السلام گرفتار تھے، تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات وحی کیے، یہ پڑھو، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ تو ہم جس مصیبت میں گرفتار ہیں آج، ہم جس مصیبت میں، یہ کرونا وائرس کی جو مصیبت ہے، جو وبائی مرض ہے، پھیل رہا ہے، اس کا خوف و ہراس موجود ہے، لوگ مر رہے ہیں، دنیا میں مر رہے ہیں، پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، پھر اس کی کوئی دوائی بھی سامنے نہیں آئی ابھی تک، اس کے لیے، اس وائرس کی کوئی دوائی نہیں بنائی جا سکی۔ تو ایسے حالات میں، تو ایسے حالات پیچھے کسی فرد واحد پر گزر رہے ہیں ضرور، جیسا کہ یونس علیہ السلام، اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی؟ ایک شخص مچھلی کے پیٹ میں، آج کے زمانے میں اس مچھلی کو ڈھونڈنا مسئلہ ہوگا۔ بڑی مچھلی گہرے پانی میں ہوتی ہے، وہ گہرے پانی میں لے گئی، اب وہ کتنے دن رہے ایک الگ بات ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں، مچھلی کے پیٹ میں اس طرح سے رہنا کسی شخص کا۔ لیکن قرآن کے اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت کمزور ہو گئے تھے جب مچھلی نے باہر پھینکا، انتہائی نحیف اور کمزور ہو گئے تھے یونس علیہ السلام، اور وہ یہ ذکر کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر قرآن دوسرے مقامات پر بھی ذکر کر رہا ہے، فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی پاکی بیان کرنے والے میں سے نہ ہوتے، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو یقیناً وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔
معلوم ہوا کہ اللہ کے اس ذکر سے وہ اس مصیبت سے نکل آئے. تو ہمیں بھی ان حالات میں یہ ذکر کرنا چاہیے, کثرت سے پڑھنا چاہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ساری قوم یہ ذکر کرے, ساتھ پرہیز کرے. حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ عوام الناس کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے ہیں کہ الگ تھلگ رہنا, زیادہ وقت گھروں میں گزارنا, اس پر عمل کیا جائے. ضروری عمل کرنا, پرہیز کرنا بہت ضروری ہے, لیکن ساتھ شریعت نے جو علاج بیان کیا ہے وہ علاج ضروری ہے کرنا. قرآن کی تعلیم کس لیے دے رہا ہے کہ موسیٰ یونس علیہ السلام بہت بڑی مصیبت میں گرفتار تھے اور انہوں نے یہ پڑھا اور اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. اسی طرح سے ہم بھی پڑھیں, ہر شخص پڑھے, فردن فردن الگ الگ پڑھے, پھر ساری قوم اس کو پڑھے, ساری قوم اللہ کو یاد کرے. یہ وقت اللہ کو یاد کرنے کا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا, رونے کا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا, بار بار توبہ کرنے کا. یہ کلمات آخر وہ سوال ادھر یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے دعا کون سی کی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے فاستجبنا لہ, تو ہم نے ان کی دعا قبول کی. انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک. آغاز میں ہی بالکل اللہ کی توحید بیان کی, اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کوئی مصیبتوں کو دور کرنے والا, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا نہیں ہے, عبادت کے لائق تو ہی ہے. پھر تسبیح کر دی آگے, سبحانک تو پاک ہے, تو پاک ہے, تیرے میں کوئی ایسا نقص نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے, تو نے کوئی ظلم نہیں کیا مجھ پر, تو نے کوئی ظلم نہیں کیا, کسی قسم کا ظلم نہیں کیا. انی کنت من الظالمین, میں قصوروار ہوں. یعنی اس دعا میں پہلے توحید سے آغاز کیا, پھر اللہ کی تسبیح کی ساتھ, پھر بعد میں اعتراف کیا کہ یا اللہ میں قصوروار ہوں, میری غلطی ہے. یہ کلمات کثرت سے پڑھنا, بار بار پڑھنا, اس کے بہت اثرات ہیں. علماء صلحاء کے تجربات بھی ہیں اس پر. تو من حیث القوم اس کو پڑھا جائے, ساری قوم پڑھے. یہ وقت ساری قوم کے لیے المیہ اور تکلیف دہ, ساری قوم مصیبت میں گرفتار ہے, ایک فرد نہیں ہے, ساری قوم اس کو پڑھے. اللہ تعالی ہم کو کلام اللہ پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر یقین کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.